بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی، مرد اور عورتیں، بہنیں ایسی ہیں جو غفلت سستی کی وجہ سے کسی فرض کو ادا نہیں کرتی، یعنی مجبوری کوئی نہیں ہے لیکن فرض کو ادا نہیں کرنا، ہمت نہیں ہوتی، دل نہیں کرتا، مثلاً وہ نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے، یہ کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ میں، معلوم بھی ہوتا ہے گناہ ہے، کبھی دل میں خیال بھی آتا ہے کہ یہاں یہ گناہ ہے، تو وہ لوگ کیا کریں؟ نمبر ایک، وہ دو کام کریں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی توفیق انسان کے شامل حال جب ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے فرائض کو ادا کرنا، نیک اعمال کرنا، گناہوں کو چھوڑنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے عمل کرنے والے تھے، لیکن پھر بھی آپ زبان سے اللہ کی توفیق مانگتے تھے اور اس توفیق پر شکر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ کی قسم، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم صدقہ خیرات نہ کرتے اور نماز نہ پڑھتے۔ ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اس دعا کرنے میں کوئی چیز خرچ نہیں ہوتی۔ جب انسان دعا کرتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ غفلت دور فرما دے، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما کہ میں یہ کام کروں نیکی والا اور گناہ کام چھوڑ دوں۔ نمبر دو، دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جب تک اس فرض کو ادا کرنا شروع نہیں کرتے یا اس گناہ میں مبتلا ہیں، احساس ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ فرض میں ادا نہیں کر رہا، تو آدمی اس وقت تک استغفار کثرت سے کرتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی گرفت سے، عذاب سے بچا رہے گا، اور یہ بھی آسان کام ہے۔ استغفر اللہ یہ کہتا رہے، پڑھتا رہے، یہ زبان سے کہہ کہ اللہ مجھے معاف فرما، میں فلاں فرض ادا نہیں کر رہا، میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما، یہ کہتا رہے تنہائی میں اللہ کے سامنے۔ اور اس کا فائدہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کے درمیان ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ جب تک آپ دنیا میں لوگوں کے درمیان رہے، اللہ نے عام عذاب لوگوں پہ نہیں بھیجا۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے۔ تو استغفار اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، روزانہ کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر وہ شخص جو کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے۔ نمبر دو، کسی فرض واجب کام کو چھوڑ رہا ہے بغیر کسی عذر کے، بیماری بھی نہیں، مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی سفر نہیں ہے، پھر بھی وہ چھوڑ رہا ہے غفلت سستی کی وجہ سے، تو وہ استغفار کرے تاکہ وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچا رہے اور اس پر وہ اللہ کا عذاب نہ آئے، گرفت نہ آئے۔